ادارہ شریعہ و تحریک بیداری کانفرنس جو 17 دسمبر کو اموا ٹانڈ چنگڈا ہیہل میں ہونا ہے 9 بجے دن سے، آج اسی سلسلے میں اور اسی کے دورے میں حضرت علامہ مولانا محمد قطب الدین صاحب تغلا رضوی ناظم اعلیٰ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ و تنظیم علماء عالم اسلام کی جنرل سیکریٹری کی ہیں۔ الحمدللہ اموا ٹانڈ کے گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد آج بہت دنوں کے بعد ادارہ شریعہ رام گڑھ ڈھڑکی میں ان کی آمد ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد حبیب عالم صاحب تغلا رضوی، حضرت مولانا اقبال احمد صاحب تغلا مصباحی، حضرت قاری مشتاق محشر صاحب تغلا، اور بہت سارے لوگ یہاں ڈھڑکی کے ہیں۔ جاننا چاہیں گے کہ یہاں آنے کے بعد ادارہ شریعہ رام گڑھ ڈھڑکی میں کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا کمیاں نظر آئیں، بس ایک دو جملے میں آپ اپنی بات کریں۔ 17 دسمبر 2023 بروز اتوار دن میں 9 بجے کربلا میدان اموا ٹانڈ چنڈگڈھا ہیہل میں ادارہ شریعہ تحریک بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ مرکزی ادارہ شریعہ پٹنہ کے زیر اہتمام میں جو یہاں تیاری کمیٹی ہے، اور ادارہ شریعہ رام گڑھ کے انتظام و انصرام میں یہاں ایک تیاری کمیٹی بنی ہے، اور بڑے زوردار طریقے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور لوگ زیادہ تعداد میں لوگ پہنچیں گے۔ انہی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے میں رام گڑھ، پتراتو، بھرکنڈا، گولا اور چترپور، دلمی، یہ سب کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا، اور ہم نے جائزہ لیا تو یہ معلوم ہوا کہ لوگوں میں کافی دلچسپی ہے، نوجوانوں میں زیادہ امنگ ہے، لوگ پرجوش ہیں کہ ہم اپنے خطبہ اور علماء کو اور اپنے اسکالر کو، اپنے ہم مذہبی پیشوا کو، ہمارے جو قومی اور ملی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، تعلیمی اور سماجی و معاشرتی مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم وہاں پہ جائیں گے، ان کا حل کیا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم یہاں ڈھڑکی بھی آئے، اور ڈھڑکی میں سارے لوگوں سے ملا، سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم لوگ پوری تعداد میں اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں ہم لوگ بھی ادارہ شریعہ تحریک بیداری میں شامل ہو کر اسے کامیاب کریں گے۔ دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں، ہر طرح سے ان لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ یہاں کے طلباء سے مل کر مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، اور طلباء نے علماء کرام کا جو استقبال کیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کے اساتذہ اور ارکان ان طلباء کے بیچ میں زیور علم سے صرف آراستہ ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہیں تہذیب و تمدن سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور ہر ادارے علماء، ہر اہل سنت والجماعت کے ادارے کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کے منزلوں سے ہمکنار کر دے، اور جو لوگ بھی جس طرح سے بھی تحریک میں شامل ہیں، ان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہر نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اس کے چیف گیسٹ مولانا غلام رسول بلیاوی، جو غازی ملت ہیں، ہندوستان کی آواز ہیں، ہندوستان کا شعر ہے، سابق ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ادارہ شریعہ کے قومی صدر ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء، ہمارے مشائخ یہاں پہ ان کی شرکت ہو رہی ہے، اور جس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں کربلا میدان اموا ٹانڈ چنگڈھا ہیہل میں 17 تاریخ کو پہنچیں گے۔ عورتوں کے بیٹھنے کے لیے بھی اور انتظامات انہوں نے کیے ہیں، وہاں پہ پنڈال بڑا سا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ رضاکار حضرات ہیں، کیسو رضاکار حضرات ہیں، خواتین کے لیے خواتین رضاکار ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ پارکنگ کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام ہے، ڈرون کیمرے کا انتظام ہے، پریس والوں کا انتظام ہے، شاسن پرشاسن کا انتظام ہے۔ تو ہم یہاں کے شاسن پرشاسن سے بھی کہیں گے کہ آپ اس میں سہیوگ کریے۔ ہم جو شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، کھانا برباد ہو رہا ہے، ڈی جے گاجا باجا کے ساتھ آ رہے ہیں، تلک اور جہیز لیا کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، یہ سب سمودائے کا سمسیا ہے، صرف مسلم سمودائے کا سمسیا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سمودائے کا سمسیا ہے۔ ان سمسیاؤں سے ہم ہر ایک معاشرے کو، سماج کو مکتی کرانا چاہتے ہیں۔ ادارہ شریعہ کا مفہوم ہے کہ نشہ مکت سماج ہو، نشہ ہر سماج کا سمسیا ہے، تو یہ ہمارا کامن منیمم ایشو بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اجلاس میں ہمارے ہر قوم کے لوگ آ رہے ہیں، سہیوگ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں شاسن پرشاسن کے لوگ بھی سہیوگ کر رہے ہیں، اور علماء کرام جس تندہی اور مستعدی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ امید سے زیادہ
یہ اجلاس تاریخ ساز ہو جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تاریخ کی لکیر کھینچ دے گا۔ بس آخری سوال حضرت، بہت دنوں کے بعد ادارہ شریعہ رام گڑھ ٹوٹکی میں آپ کی آمد ہوئی، ایک بات بار بار ضلع رام گڑھ میں گردش کرتی رہتی ہے کہ ایک ہی ضلع میں دو ادارے شریعہ، آخر اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اس بات کو تھوڑا بہت وضاحت فرما دیں۔ نہیں، ادارے شریعہ کا جو قانون ہے اور یا جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، اس میں ہر اہل سنت والجماعت کا ادارہ، مسجدیں، مقابر، خانقاہیں، مکاتب، وہ ہماری جماعت کا ادارے شریعہ کا ایک حصہ ہیں، اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ ادارے شریعہ کے ایک بنیادی رکن ہیں۔ چلنے اور چلانے کے لیے کہیں صدر، کہیں سیکریٹری، کہیں خزانچی، کہیں ذمہ دار، کہیں سرپرست، کہیں گارجین، کہیں انچارج، یہ سب لوگ بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اور ہر مدرسہ، ہر مکتب اہل سنت والجماعت کا ادارے شریعہ کا ہے، اور ادارے شریعہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں مل جل بیٹھ کر اس کو چلاتے ہیں، اور چلانا چاہیے، اور جو بھی اگر ہوگا انشاءاللہ العزیز تو ہم آپس میں مل بیٹھ کر سب بہتر ڈھنگ سے چلائیں گے، اور سب مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں ہم سب لگیں گے۔